جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اسی کے ساتھ فطرانہ، میرے بھائیو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا، یہ سٹیل کا ہمارا جو بڑا جگ ہے نا، اکثر آپ ہوٹلوں میں دیکھتے ہیں، گھروں میں ہوتا ہے، یہ اس جیسا پیمانہ ہے، نیچے سے تھوڑا چوڑا، اوپر سے منہ اس کا تھوڑا تنگ ہوتا ہے۔ تو پہلے جنس کو جب تولا جاتا تھا تو برتن میں اس کے ویٹ وزن نہیں ہوتا تھا، ماپی جاتی تھی، اور ماپنے کے لیے برتن ہوتے تھے۔ جیسے لاہور میں آپ کو دودھ گڈوی میں ملتا ہے، مائع چیز ہے اگرچہ، اس کے لیے ہم نے لیٹر مقرر کیا ہے، اور چیزوں کو ناپنے کے لیے میٹر رکھا ہے، وزن کے لیے ہم نے ویٹ بنائے ہیں، لیکن اسلام نے انہیں ماپا ہے۔ اب اسی سٹیل کے جگ میں اگر آپ کھجوریں ڈالیں وزن اور نکلے گا، جو ڈالیں وزن اور نکلے گا، گندم ڈالیں وزن اور نکلے گا، منقع ڈالیں وزن اور نکلے گا، پنیر ڈالیں وزن اور نکلے گا، اور پھر ان سب کے ریٹس بھی الگ ہیں۔ تو شریعت نے پیمانہ مقرر کیا تھا سا کا، کہ جو بھی جاندار انسان موجود ہے ماں کے پیٹ میں، حمل میں کیوں نہیں، اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصیام، روزوں میں جو کمی بیشیاں رہ گئی ہیں، اللہ اس کے صدقے میں، اس کے بدلے میں، اس کے اجر میں، اس کے نتیجے میں تمہارے وہ روزوں کی کمی بیشیاں پوری کر دے گا، ریپیئر کر دیے جائیں گے۔ وَتُومَةٌ لِّلْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کہ جس کے جائز ذرائع آمدن بھی ہیں، کمائی بھی ہے، مگر پھر بھی گھر کی جائز ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ اگر عید کے دن گھر میں کھانا نہ ہو تو اس سے بڑی تکلیف کوئی نہیں۔ لہٰذا کیا کیا جائے کہ عید سے پہلے عید پڑھنے سے پہلے یہ کھانا مسکین تک پہنچا دیا جائے۔ اور آپ کو، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ مسکین میرے محلے میں، میری گلی میں کہاں رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتا نہیں ہے تو پھر آپ کے دروازے پہ چل کے وہ بھی آئیں گے جو حقدار نہیں ہیں، جن کا آپ کو علم نہیں۔ آپ کے اتنے ہوش ہونے چاہیے، جاگنا چاہیے، یہ ہماری ڈیوٹی، ہماری ذمہ داری ہے، آنکھیں کھلی ہوں۔ اور اگر اسی حالت میں ہماری گلی میں، محلے میں، علاقے میں یتیم مسکین مر گیا، بعد میں اخبارات میں بیان دیتے رہے یا جو مرضی، پھر فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ جس کے علاقے میں یتیم دھکے کھاتا ہو، سمجھ لیجئے یہ کلمہ پڑھتا ہو، نماز روزے حج زکوٰۃ، یہ آخرت کو جھٹلانے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ لہٰذا یہ فطرانہ جماعتوں کو، گروہوں کو، گروپس کو، بڑی بڑی NGOs کو، کھانے پینے والوں کو، بینک بیلنس رکھنے والوں کو، ہاسپٹلز کو، اور ماشاءاللہ ویلفیئر سوسائٹیز، کام کرنے والی NGOs کو نیور۔ میں بھی چل کے آ جاؤں، سفید جبے میں آ جاؤں، لمبی دستار فضیلت بھی رکھ کے آ جاؤں، میں اس کا حقدار نہیں ہوں اگر یہ آپ کا کھانا عید سے پہلے اس مسکین تک نہیں جاتا، تاکہ عید کے دن اس کے گھر میں، اور سینکڑوں لوگ رہ جاتے ہیں، اور یہ رکھ کر کے مہینوں بعد جا کر کے ہم پوچھتے ہیں جناب یہ اتنا سٹاک کس چیز کا؟ جی فطرانہ پڑا ہوا ہے۔ وہ بھائی دیا کیوں نہیں؟ وہ جی ابھی بس ضرور۔ پھر کچھ دیر کے بعد پوچھا بھائی یہ کیا؟ میرے اپنے گھر کا میٹر تھا۔ یہ کیا؟ وہ جی وہ میرا انہوں نے لین دین دینا تھا، اس میں مجھے رکھ دیا۔ افسوس ہے ایسی زندگی پہ جس میں دین کی یہ سمجھ ہو۔ اللہ کے لیے پہنچ کے، ڈھونڈ کے، تلاش کر کے اس کو دیجئے گا۔